2 दिन پہلے میرے ساتھ کوئی بات چیت کر رہے تھے، کسی نے کوئی نیگوسیشنز کے لیے جانا تھا، ان کے کوئی کانٹریکٹس ہوتے ہیں تو نیگوسیشنز کے لیے کسی نے جانا تھا، اور جن کے ساتھ نیگوسیشنز کرنے تھے کیونکہ وہ کانٹریکٹر تھے، ٹھیکیدار تھے، اور انہوں نے آرمی کو کوئی بگ لیول سپلائیز دینی ہوتی ہیں، تو آرمی نے ان کو کہا کہ یہ آپ کی 13 سپلائیز ہیں اور اس میں سے 3 سپلائیز کو تو ہم ایسے ہی قبول کر لیتے ہیں، ریٹ آپ نے دیے ہیں چونکہ آپ کی لوئسٹ بیڈنگ تھی، لیکن یہ جو 10 اور سپلائیز ہیں ان کے اندر آپ 10% ریٹ نیچے کر دیجئے۔ اور انہوں نے مجھے بتایا کہ اگر وہ 13 سودوں میں سے 10 سودوں میں 10% کٹوتی کریں گے تو وہ تو بہت خسارے میں چلے جائیں گے، لیکن چونکہ آرمی تھوڑا سخت ہوتی ہے تو انہوں نے کہا کہ کل ایسا کر کے لائیے، کل کے بعد یہ آگے نہیں چلے گا معاملہ۔ تو وہ مشورہ کر رہے تھے تو میں نے انہیں بتایا کہ دیکھیے 3 تو انہوں نے آپ کو ویسے ہی چھوڑ دیے کہ جو ریٹ آپ نے دیے ہیں وہ ہمیں قبول ہے، اب باقی 10 سودے ہیں، 10 میں سے 3 میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کوئی کٹوتی نہ کریں، اور 3 میں آپ 5% کٹوتی کر دیں، اور باقی کے 4 میں آپ 7% کٹوتی کر دیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جیسا کہ انہوں نے اس چیز کو قبول کر لیا تو میں نے انہیں بولا کہ اب آپ کہاں سے بات شروع کریں گے کہ آپ کہیں گے کہ ان 3 میں ہم کوئی کٹوتی نہیں کر سکتے، یا آپ یہاں سے شروع کریں گے کہ ہم نے 3 میں جو ہے 5% کٹوتی کر دی ہے، اور یا آپ یہاں سے شروع کریں گے کہ باقی 4 میں ہم نے 7% کٹوتی کر دی ہے۔ کیونکہ اگر یہ کہیں گے کہ جناب یہ 3 سودوں میں ہم کوئی کٹوتی نہیں کر سکتے تو وہ بولیں گے کہ آپ کی ایسی تیسی، یو بلڈی سویلین، تو وہ ان کے سمجھ میں آ گئی بات، اور پھر وہ مجھے خود کہنے لگے کہ ایسے نہ کریں کہ ایک سودے میں 10% کٹوتی کر دیں، مارجن ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایک میں ہم اگر 10% کہہ دیں اور 3 میں 7% کہہ دیں اور 3 میں 5% کہہ دیں اور 3 میں کہیں کہ اس میں کچھ نہیں بچتا، تو جب انہوں نے جا کے ایسے ہی کیا تو ان کی بات سنی گئی، ان کا کام ہو گیا، اور اوورآل جو انہوں نے کٹوتی کی وہ 3.4% تھی، جو ٹوٹل کٹوتی بنی وہ 3.4% تھی۔ تو مجھے بتائیے کہ جب فیملی میں ہم بات کرتے ہیں اپنے خامد سے یا بیوی سے، اور وہ بات چیت نارمل ماحول میں بھی ہو سکتی ہے اور ایسی سچویشن میں بھی ہو سکتی ہے کہ جب آپ کے لوڈ ون کو، خامد کو یا بیوی کو یا بچے کو ایڈکشن کا سامنا ہے، یا آپ کے خامد کو یا بچے کو یا بھائی کو بائیپولر ڈس آرڈر کا سامنا ہے، برین ڈس آرڈر کا سامنا ہے، جو کہ جذباتی طور پر بیماریاں ہیں جو کہ ہمیں بہت پریشان کرتی ہیں، آپ یوں سمجھیں کہ ایڈکشن فیلنگز کی بیماری ہے۔ اگر کسی کی فیلنگز بیمار رہتی ہیں، اگر کسی کی فیلنگز لو رہتی ہیں، اگر کسی کی فیلنگز ڈپریسڈ رہتی ہیں ڈرگز کے بغیر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کو فیلنگ کی بیماری ہے۔ تو لاجک سے بات نہیں آپ شروع کر سکتے ہیں، آپ پہلے کوئی اس کی فیلنگ کی فکر کریں گے۔ اور اگر کسی کو شکیزوفرینیا ہے تو اس کو فیلنگ کی بھی بیماری ساتھ ہو سکتی ہے، پر اصل میں اس کو اب لاجک کی بیماری ہے، تو پھر آپ کہاں سے شروع کریں گے؟ اگر آپ نے کسی شکیزوفرینک سے بات کرنی ہے جسے شکیزوفرینیا ہے، کیونکہ سی بی ٹی 5 چیزوں کے ساتھ کام کرنے کا نام ہے۔ سی بی ٹی میں آپ تھاٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں، آپ موڈ کے ساتھ کام کرتے ہیں، آپ بیہیورلی کام کرتے ہیں، آپ انوائرمنٹلی کام کرتے ہیں، اور آپ سمٹمز پہ کام کرتے ہیں، تو سی بی ٹی از دا بیسٹ تھراپی ایور۔ لیکن اگر آپ کسی بائیپولر سے بات کر رہے ہیں، اچھا جب والدین کے درمیان اور ٹین ایجرز کے درمیان بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، یونیورسٹی گوئنگ ٹین ایجرز کے درمیان بات ہو رہی ہوتی ہے، اور بات اس موضوع پہ ہو رہی ہوتی ہے کہ آج رات میں لیٹ آؤں گا باقی راتوں کی طرح، تو والدین کو کوئی لاجکس دینی چاہیے یا کوئی اس کی فیلنگز کے مطابق بات کرنی چاہیے؟ جو پیرنٹس پلیڈ کرتے ہیں یا منت کرتے ہیں یا کمزوری کا مظاہرہ کرتے ہیں یا بے ہوش ہو کے دکھاتے ہیں یا بیمار ہو کے دکھاتے ہیں، کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ ان کے بچے کبھی ان کا کہا مانتے ہوں؟ نہیں مانتے۔ ہمیشہ جو والدین اپنا خیال رکھتے ہیں، اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں، بیچارے نہیں بنتے، بیمار نہیں بنتے، تگڑے پیرنٹس ہوتے ہیں،
ان کے بچے ان پہ فخر بھی کرتے ہیں اور ان کی بات بھی جلدی مانتے ہیں. ترلے والے پیرنٹس کی بات بچے نہیں مانتے. تو پیرنٹس کہتے ہیں کہ اگر تم پارٹی کرنے جاؤ گے تو مجھے بہت کوفت ہوگی, یا مجھے بہت انسیکیورٹی ہوگی, یا مجھے بہت میں اپسیٹ ہوں گا, یا میں تکلیف میں ہوں گا, یا میں بے چین ہوں گا, یا میں فکر کروں گا, اور اگر تم نہ جاؤ تو مجھے سکون ملے گا یا تسلی ملے گی, اور اگر تم جاؤ گے تو اس میں میری اجازت شامل نہیں, یا میں بے چین رہوں گا. تو ایسا کہنے کے بعد کہ پیرنٹس آرم ٹوسٹنگ نہیں کر سکتے, اور پیرنٹس لاجکس بھی نہیں دے سکتے, پیرنٹس جو ہے حکم نامے بھی نہیں سنا سکتے, لیکن پیرنٹس اپنی فیلنگز بتا سکتے ہیں. اور چونکہ پیرنٹس اولاد سے محبت کرتے ہیں اور اولاد پیرنٹس سے محبت کرتی ہے, تو یہ دو طرفہ رشتہ ہے, اور بچوں کو اس بات سے بہت فرق پڑتا ہے. چھوٹی سی بات بھی وہ اچھی کریں تو اپریشیٹ آپ بڑا کریں, لیکن جیسے کہ والدین بچوں کو فیلنگز بتاتے ہیں, تو کیا کورٹ آف لاء میں جج کو بھی آپ فیلنگز بتا سکتے ہیں کہ جج صاحب اگر آپ نے مجھے سزا دی تو مجھے اچھا نہیں لگے گا. اچھا, تو ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے. تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی؟ اوکے, اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گلچھرے اڑاتے پھرو, تو میں چپ بیٹھوں. گیٹ آؤٹ. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.